بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، چونکہ چینل پہ ہم نے عربی گرامر کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا ہے، تاکہ ہم پھر اہمیت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، تاکہ ہم خود قرآن و حدیث کو سمجھ سکیں، ان کے خود ہم تعلیمات پڑھ سکیں۔ جیسے آج کے درس میں نے عقائد کے درس میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر کے تحت کچھ علمی گفتگو آج کے درس عقائد کے باب میں آپ سن لیں، ہم نے کی ہے، اور کتابوں میں تصریح اس مسئلے کا صفت قدرت کا موجود ہے، لیکن ہم ہمیشہ دوسرے کو سنتے ہیں، غلط ترجمانی سنتے ہیں، خود قرآن و حدیث کو ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہم عربی گرامر سے ناواقف ہیں۔ تو گویا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ عالم بنانے کا کورس ہے، تو اس میں ہم علم الصرف کا ہم نے آغاز کیا ہے، تعریف موضوع غرض بھی پڑھ لی، پھر کلمے کے تقسیمات ہم نے شروع کیے تھے، کلمے کے 6 اقسام اجمالی ہم نے پڑھے، کلمے کے 6 اقسام، کلمے کے 7 اقسام، آج کلمے کے 12 اقسام، 12 اقسام، 12 کو کہا جاتا ہے۔ اس میں 6 افعال ہیں، 6 اسماء ہیں۔ 6 افعال میں فعل ماضی، فعل مضارع، فعل نفی جہد بلم، فعل نفی مستقبل تاکید بلن، فعل امر، فعل نہی، اور 6 اسماء ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم ظرف، اسم تفضیل، اسم آلہ، یہ 6 اسماء ہیں۔ تو 6 افعال، 6 اسماء، 12 مل کر بنتے ہیں، جسے کلمے کے 12 اقسام کہا جاتا ہے، 12 اقسام ہیں۔ اب ہم آج سے اقسام کی طرف چلتے ہیں، اس کی تفصیل تھوڑا پڑھتے ہیں۔ کلمے کے سے اقسام میں ہم نے اسم، فعل، حرف پڑھا ہے۔ اسم کی تعریف اور ڈیفینیشن کیا ہے، فعل کی تعریف کیا ہے، اور حرف کی تعریف کیا ہے۔ تو اسم کے متعلق ہم پڑھتے ہیں، تدل علی معنی فی نفسها ولا یقترن معناها باحد الازمنة الثلاثہ۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر مستقل دلالت کرے اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے معنی کے ساتھ مقترن اور پیوستہ نہ ہو۔ جیسے رجل، مرد، اپنے معنی پر مستقل دلالت کر رہا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے مرد کے معنی پہ، اور زمانہ بھی اس میں نہیں ہے، تو یہ اسم ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے تدل علی معنی فی نفسها ویقترن معناها باحد الازمنة الثلاثہ۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر مستقل دلالت کرے، لیکن 3 زمانوں میں سے ایک زمانہ اس کے معنی کے ساتھ پیوست ہو۔ جیسے ہم مثال دیتے ہیں، ضربا، اس نے مارا، زمانہ ماضی میں، گزشتہ زمانے میں۔ اب ضربا اپنے معنی پر دلالت بھی کر رہا ہے، اس نے مارا، اور گزشتہ زمانے میں یعنی فعل ماضی کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے، دلالت اس پہ کر رہا ہے، تو زمانہ بھی ہے اس میں، یہ فعل ہے۔ اور حرف جو ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها بل فی غیرہا۔ حرف کی تعریف یہ ہے کہ وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر مستقل دلالت نہیں کرتا، بلکہ اپنے معنی میں غیر کا محتاج ہوتا ہے، دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے۔ تو یہ 6 کلمات کی تعریفیں ہوئیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں من، اب من خود معنی نہیں دیتا جب تک ہم اس کے ساتھ
صرت من البصرۃ الی الکوفہ، جب تک ہم اس کے ساتھ دوسرے کلمات نہ ملائیں تو من اور الی خود معنی ابتدا اور انتہا کا نہیں دیتے، تو یہ دوسرے کلمے کے محتاج ہوتے ہیں معنی بتانے میں۔ تو یہ اسم فی الحرف سے اقسام کے متعلق تھوڑی سی ہم نے تفصیل کی، پھر انشاءاللہ وائٹ بورڈ پہ ہم تعریفیں لکھ کے دکھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، تو ہم کلمے کے دو ازدہ اقسام، 12 کو کہا جاتا ہے۔ 12 اقسام کیا ہیں؟ اجمالی طور پہ 6 افعال ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل نفی جہد بلم، فعل نفی مستقبل تاکید بلن، فعل امر، فعل نہی۔ یہ 6 افعال ہیں اور 6 اسماء ہیں۔ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم ظرف، اسم تفضیل اور اسم اعلیٰ۔ یہ 12 اقسام ہیں، تو یہ آج ہم نے اجمالی طور پر پڑھ لیے ہیں۔ تو یہ 12 اقسام ہوئے، اور اس کے بعد ہم 6 اقسام کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کلمے کے جو 6 اقسام ہیں اس کی تھوڑی تفصیل پڑھتے ہیں۔ 6 اقسام کیا ہیں؟ اسم فی الحرف ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں ان کے ڈیفینیشن کی طرف، تعریف کی طرف۔ اسم کی تعریف ہم لکھتے ہیں، کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها ولا یقترن معناها بأحد الازمنة الثلاثة، بأحد الازمنة الثلاثة۔ مثال، مثلا رجل بمعنی مرد۔ اب یہ کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها جو اپنے معنی پر مستقل دلالت کرے، فی نفسها کا معنی مستقل دلالت کرے، ولا یقترن معناها بأحد الازمنة الثلاثة اور 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ اس کا معنی پیوست نہ ہو۔ جیسے رجل کا معنی یہ اسم ہے، مرد معنی ہے، اور دوسرا ہے فعل۔ فعل بھی اس طرح ہے، کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها۔ خود اب یہاں پہ وَيَقْتَرِنُ، لا يقترن کی جگہ وَيَقْتَرِنُ معناها بأحد الازمنة الثلاثة۔ مثلا ضرب، اس نے مارا، زمانے گزشتہ میں۔ اب یہ فعل ہے، کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها جو اپنے معنی پر مستقل دلالت کرے اور 3 زمانوں میں سے ایک زمانے کے ساتھ اس کا معنی پیوست ہو۔ جیسے ضرب، اس نے مارا، زمانے گزشتہ میں اب زمانہ بھی پیوست ہے۔ اب ہے تیسرا حرف، کلمۃ لا تدل علی معنی، لا تدل علی معنی فی نفسها بل فی غیرہا۔ وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر مستقل دلالت نہ کرے بلکہ غیر کا محتاج ہو، اپنے معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہو۔ جیسے میں نے کہا من او الا، یہ حرف ہیں، یہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتے۔ من کا معنی شروع ہے،
اور الا کا معنی انتہا ہے، ابتدا اور انتہا. تو اب یہ ابتدا پہ دلالت نہیں کر جب تک ہم اس کے ساتھ دوسرے کلمات نہ ملائیں. سرت من البصرۃ الی الکوفۃ. تو اب یہ کلمات کے لگانے کی وجہ سے یہ اپنا معنی دیتا ہے کہ میں نے اپنی سیر کی ابتدا بصرے سے کی اور انتہا کوفے پہ کی. اب من اور الا نے معنی ابتدا اور انتہا پہ دلالت کی، لیکن دوسرے کلمے کے ملانے کی وجہ سے، یعنی دوسرے کلمے کے محتاج ہوتے ہیں حروف معنی بتانے میں. تو یہ کلمے کے 6 اقسام ہیں. اس کی مختصر سی تفصیل ہم نے پڑھ لی ہے، ان کو یاد کیجئے اور آگے شیئر کیجئے.